آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جدید دور میں کرنسی اور سونے کے درمیان کیا تعلق ہے، کب کرنسی کو سونے سے جوڑنے کا سلسلہ ختم ہوا اور اس کی کیا وجوہات تھیں۔ سونا 12,000 سال قبل دریافت ہو چکا تھا، مگر اسے چاندی سے الگ کرنے میں کامیابی 600 قبل مسیح میں لیڈیا کی ریاست کو حاصل ہوئی۔ یہ علاقہ جدید دور میں ترکی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد سونا کسی بھی ریاست یا بادشاہ کی طاقت اور خوشحالی کا پیمانہ بن گیا۔ قدیم دور سے لے کر جدید دور تک اسے کرنسی کے معیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ ریاستوں کے اندر اور باہر تجارت کے لیے سب سے زیادہ قابل اعتماد کرنسی سمجھی جاتی تھی۔ 1834 میں امریکہ نے سونے کو کرنسی کے معیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا، جسے گولڈ سٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ 1861 میں امریکہ کی پہلی کاغذی کرنسی پرنٹ کی گئی، جبکہ 1900 میں سونے کو کرنسی کے معیار کے طور پر اپنا لیا گیا۔ گولڈ سٹینڈرڈ ترقی یافتہ ریاستوں میں بھی شروع ہو چکا تھا۔ یورپی ریاستوں نے 1870 میں اسے اپنا لیا تھا، کیونکہ اسٹیم انجن کی ایجاد کے بعد پوری دنیا کے ممالک کے درمیان تجارت بہت پھیل گئی تھی۔ گولڈ سٹینڈرڈ سے مراد یہ ہے کہ ریاست اپنے سرکاری ذخیرے میں موجود سونے کے ساتھ کرنسی کو جوڑ دے گی اور سونے کو براہ راست کرنسی کے طور پر استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ جس ملک کے پاس جتنا زیادہ سونا ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ نوٹ چھاپ سکے گا۔ اگرچہ سونے کے سکوں کے بجائے کرنسی نے بین الاقوامی تجارت میں بہت آسانی پیدا کر دی تھی، مگر اس کے نقصانات بھی تھے۔ جب بھی کہیں سے سونے کا بڑا ذخیرہ دریافت ہوتا تھا، سونے کی قیمت گر جاتی تھی اور اس کے ساتھ ہی کرنسی بھی ڈی ویلیو ہو جاتی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور یورپی ریاستوں نے کرنسی کو سونے کے ذخائر سے جوڑنے کا کام عارضی طور پر معطل کر دیا، کیونکہ انہوں نے جنگی اخراجات کے لیے بہت زیادہ نوٹ چھاپنے تھے، جبکہ سونے کے ذخائر محدود تھے اور ایک حد سے زیادہ نوٹ پرنٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جنگ ختم ہوئی تو ان ممالک کو احساس ہوا کہ کرنسی کے ساتھ سونے کو جوڑے بغیر معیشت چل سکتی ہے، چنانچہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا آغاز ہوا۔ 1973 میں امریکہ نے سرکاری طور پر سونے اور کرنسی کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت کا سونے کے ذخائر پر انحصار ختم ہو گیا۔ آج دنیا کا تقریباً کوئی بھی ملک اپنی کرنسی کو سونے کے ذخائر سے نہیں جوڑتا، گویا گولڈ سٹینڈرڈ ماضی کا قصہ بن چکا ہے۔ ان دونوں کو الگ کرنے کے بعد ہر ملک نے اپنی مرضی سے کرنسی نوٹ چھاپنا شروع کر دیے۔ اس سے افراط زر یا مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا، مگر اس کے ساتھ ساتھ معیشتوں نے بھی ترقی کرنا شروع کر دی۔ تاہم یاد رکھیں کہ آج بھی سونے کی اہمیت موجود ہے۔ جب بھی کسی ملک میں کساد بازاری یا افراط زر پھیلنا شروع ہوتا ہے تو سرمایہ کار اپنی رقم سونے میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کرنسی کی ویلیو بہت زیادہ یا بہت کم ہو سکتی ہے، مگر سونے کی قیمت میں اتنی زیادہ فلکچویشن نہیں ہوتی۔